واضح کر دیا ہے کہ مخلوق ہیں. خالق کون ہے؟ خدا کی ذات. اہل بیت ہیں مخلوق، ہم بھی مخلوق ہیں، لیکن ہمارے مخلوق ہونے میں اور محمد و آل محمد کے مخلوق ہونے میں فرق ہے. ہم ہیں ناقص، وہ ہیں کامل. ہم ہیں عیب دار، وہ ہیں لا ریب اور بے عیب. ہمارا علم ناقص ہے، ہمارا وجود ناقص ہے، لیکن ان کا علم ناقص نہیں ہے، کامل ہے. ان کا وجود کامل ہے، ہمارا وجود ناقص. آسان سی مثال دوں گا، ہمارے علم میں اور محمد و آل محمد کے علم میں کیا فرق ہے؟ کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ ہم بھی عالم ہیں، ہمارے پاس بھی علم ہے، تھوڑا صحیح بہت صحیح، لیکن ہم بھی علم رکھتے ہیں، اہل بیت بھی علم رکھتے ہیں. نہیں، ہمارے علم میں اور اہل بیت کے علم میں بڑا فرق ہے. مثال کے ذریعے وضاحت کروں گا. علم کا کیا مطلب ہے؟ حضور صورت الشیء عند العقل، کسی چیز کی تصویر کا عقل میں ذہن میں بیٹھ جانا کیا ہے؟ علم. آپ نے ایک چیز دیکھی، یہاں پر چیز دیکھی آپ نے یہاں پولینڈ میں، 1 سال بعد کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ وہ چیز آپ کو کیسی لگی، فلاں شہر، فلاں بلڈنگ، فلاں بازار آپ کو کیسا لگا، تو آپ اپنی تصویر کے مطابق اس کو جواب دیں گے. لیکن اگر اس جگہ میں اس کی پوزیشن میں فرق آ گیا ہے، اس میں تبدیلی آ گئی ہے، تو آپ نہیں بتا سکیں گے. کیوں کہ آپ کے ذہن میں ایک ہسٹری بنی ہے، ایک تصویر بنی ہے، اس کے مطابق آپ جواب دیں گے. لیکن اہل بیت کا علم اس طرح نہیں ہے، محمد و آل محمد کا علم اس طرح نہیں ہے، بلکہ جب بھی چاہتے ہیں ساری چیزیں ان کے سامنے آ جاتی ہیں. محمد مصطفیٰ مدینے میں، محمد مصطفیٰ خیبر میں کھڑے ہیں اور مدینے کو دیکھ رہے ہیں اور آواز دے رہے ہیں، نادی علی مظہر العجائب، کہ علی آؤ مشکل پڑ گئی ہے، مشکل کہ تو نے حل کرنا ہے. اب کیسے ہوا؟ خیبر اور مدینے میں فاصلہ تھا. کیسے ہوا کہ محمد پکار رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، علی سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں زمین کے فاصلے ان کے لیے سمٹ جاتے ہیں. جب فاصلے سمٹ گئے تو مدینہ اور خیبر میں فرق نہیں رہا. فاصلے جب سمٹ جاتے، اور یہ عام آدمی کے لیے نہیں سمٹتے، یہ ان ہستیوں کے لیے سمٹتے ہیں جو عین اللہ ہے، وجہ اللہ ہے، اذن اللہ ہے، لسان اللہ ہے. اب جو پیغمبر نے فرمایا کہ یا علی تو اذن اللہ ہے، تو عین اللہ ہے، لسان اللہ ہے، یہ ویسے ہی نہیں کہہ دیا. اس کا مطلب ہے کہ علی علیہ السلام کی نگاہ میں اور ہماری نگاہ میں فرق ہے. ہماری آنکھیں ہماری اپنی آنکھیں ہیں، لیکن علی علیہ السلام کی آنکھیں عین اللہ ہیں. ہماری زبان میں اور علی علیہ السلام کی زبان میں فرق ہے. ہماری اپنی زبان ہے، علی کی زبان کیا؟ لسان اللہ ہے. ایک دفعہ حج کے دوران ایک آدمی حرام نگاہوں سے کسی خاتون کو دیکھ رہا تھا. امام نے دیکھا، امام علی نے، اور ایک دفعہ سے منع کیا، دوسری دفعہ منع کیا، تیسری دفعہ منع نہیں ہوا تو علی علیہ السلام نے اسے تھپڑ مارا. یہ فوراً شکایت لے کر آ گیا خلیفہ دوم کے پاس. خلیفہ دوم کے پاس شکایت لے کر کہ مجھے علی نے مارا ہے. تو خلیفہ دوم نے بڑا پیارا جواب دیا. کہا رہا کا عین اللہ، رہا کا عین اللہ وَضَرَبَ کا ید اللہ، کہ اے شخص میرے پاس گلہ لینے کے لیے، گلہ کرنے کے لیے کیوں آ گیا ہے؟ تجھے خدا کی آنکھوں نے دیکھا اور خدا کے ہاتھ نے تجھے مارا، میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں. جب ہمارے علم میں اور اہل بیت کے علم میں فرق ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہم اہل بیت جیسے ہوں یا اہل بیت ہمارے جیسے ہوں. کوئی بھی اہل بیت جیسا نہیں ہو سکتا، کوئی بھی پیغمبر جیسا نہیں ہو سکتا. کون ہو سکتا ہے پیغمبر جیسا؟ پیغمبر فرماتے ہیں یا علی انت منی وانا منی، تو مجھ سے اور میں تجھ سے. پیغمبر نے فرمایا کہ یا علی ثلاثۃ لی وانت تشارکها بی، 3 چیزیں خدا نے تجھے عطا کی ہیں، جن میں 3 چیزیں خدا نے مجھے عطا کی ہیں جن میں تو میرا شریک ہے.
تو میرا شریک ہے، میرا پارٹنر ہے۔ پیغمبر نے فرمایا الجنت لی وانت قسیمھا، جنت میری ہے لیکن تقسیم کرنے والا تو ہے۔ واللواء جنت، اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں یہ کیا کمال ہے، اہل بیت جنت میں ہوں گے تو آدم بھی تو جنت میں تھے، اہل بیت اگر جنت میں ہے تو آدم بھی جنت میں، پھر آپ کیوں کہتے ہیں کہ محمد و آل محمد افضل ہے آدم سے؟ آسان کر دوں تھوڑا مثال کے لیے وضاحت کریں، آپ غور کریں گے تو اس مثال کا بڑا مزہ آئے گا اور ایمان تازہ ہو جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد۔ ایک ہوتا ہے مالک اور ایک ہوتا ہے کرایہ دار۔ ہم اپنی فقہی اصطلاح میں کہتے ہیں ایک ہے ملکیت اور ایک ہے اباحہ تصرف۔ تھوڑی سی آپ کو دقت پیش آئے گی لیکن جب ہم مقدمے سے آگے چلیں گے تو آپ مزہ آئے۔ ایک ہے ملکیت، اونرشپ، اور ایک ہے اباحہ تصرف۔